تصور کریں ایک ایسا ملک جو دہائیوں سے عالمی طاقتوں کے نشانے پر ہے، ایک ایسی قوم جو مسلسل دباؤ، پابندیاں اور حملے ہوتے رہے۔ ایران جو ہمیشہ سے اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑا رہا، آج ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا کر رہا ہے۔ سید حسین موسویان، ایران کے سابق سفارتکار، نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو ایران کے اتحادیوں کے چہرے بے نقاب کرتا ہے، خاص طور پر روس کا۔ ان کا کہنا ہے کہ روس نے ایران کو نہ صرف Su-35 لڑاکا طیارے دیے، نہ ہی S-4 جیسے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم۔ یہ انکار اس وقت ہوا جب ایران کو حقیقی خطرہ لاحق تھا۔ ایک طرف امریکہ جیسی ایٹمی طاقت، دوسری جانب اسرائیل جیسا دشمن جو متعدد بار ایران پر حملہ آور بھی ہو چکے۔ ایران نے بارہا روس سے جدید دفاعی ہتھیار مانگے، لیکن ہر بار جواب نفی میں ملا۔ روس نے ایران کے لیے دروازے بند رکھے، یہاں تک کہ ایران براہ راست امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن چکا تھا۔ لیکن یہی روس جب بھارت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کا لہجہ، انداز اور حکمت عملی بالکل بدل جاتی ہے۔ روس نے نہ صرف بھارت کو 117 جدید ترین Su-35M فائٹر جیٹس کی پیشکش کی، بلکہ اسے Su-57 یعنی دنیا کے سب سے جدید اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی مشترکہ تیاری کی دعوت دیتا ہے، وہ بھی مکمل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ۔ یہ صرف ہتھیاروں کا سودا نہیں بلکہ ایک مکمل اعتماد، ایک مکمل شراکت داری ہے۔ بھارت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر یہ مہلک طیارے تیار کرے، ان کی ٹیکنالوجی سمجھے اور اسے اپنے دفاعی صنعت میں شامل کرے۔ یہ سب اس بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے جو خود امریکہ کا اتحادی ہے، وہی بھارت جو کوڈ کا حصہ ہے، جو امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں کرتا ہے اور جو چین اور روس دونوں کے مفادات کو اکثر چیلنج کرتا ہے۔ لیکن روس کے لیے بھارت زیادہ اہم ہے، کیونکہ بھارت کا وزن ہے، معیشت ہے، مارکیٹ ہے اور اسٹریٹجک حیثیت ہے۔ روس اپنی قومی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے اور اسی لیے اس نے بھارت کو وہ سب کچھ دے دیا جس کے لیے ایران برسوں سے درخواستیں کرتا رہا ہے۔ موسویان کہتے ہیں کہ یہ کوئی تنقید نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ روس نے جو کچھ کیا وہ اپنے قومی مفاد میں کیا۔ اگر کل سعودی عرب جیسا امریکی اتحادی یا ترکی جیسا نیٹو رکن S-400 یا Su-35 مانگے تو روس انکار نہیں کرے گا، کیونکہ عالمی تعلقات میں بھائی چارے یا مذہب نہیں، صرف مفاد بولتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سیاست جذبات کی بنیاد پر نہیں چلتی، یہ طاقت، مفادات اور اسٹریٹجک ترجیحات کی دنیا ہے۔ ایران کو اب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ صرف نارون نظریاتی امانگی یا ماضی کی قربانیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ملک خود کو طاقتور نہ بنائے، اپنے اتحادیوں کو معاشی یا اسٹریٹجک فوائد نہ دے، تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ دنیا انہی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو یا تو منڈی رکھتے ہیں یا پھر عسکری طاقت۔ جو کچھ موسویان نے کہا وہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، پورے مسلم ممالک کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی جذبات پر نہیں، حقیقتوں پر استوار کرنی ہوگی۔ مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ آج اگر بھارت کو Su-57 مل رہا ہے تو کل یہی طیارے سعودی عرب، مصر یا ترکی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایران کے پاس نہ S-400 ہے، نہ Su-35، نہ Su-57 اور نہ ہی وہ اتحاد جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھتا رہا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایران کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا دنیا واقعی ہمارے ساتھ ہے یا ہم صرف ایک نظریہ لے کر تنہا کھڑے ہیں؟ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر اس ملک کو ہے جو بین الاقوامی تعلقات کو اصولوں کے بجائے دوستی اور نظریات پر رکھتا ہے۔ آج اگر ایران نے اس حقیقت کو نہ سمجھا تو کل اسے مزید قیمت چکانا پڑے گی، اور یہ قیمت صرف تنہائی کی نہیں، دفاعی کمزوری، معاشی پابندیوں اور سفارتی ناکامی کی بھی ہوگی۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران اور دیگر مسلم ممالک اپنے مفادات کو عالمی طاقتوں کے مفادات کے برابر لانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ دنیا صرف تماشا دیکھے گی اور ہم صرف تماشائی رہ جائیں گے۔ کیا ایران جاگے گا یا وہ ایک بار پھر مفادات کی اس عالمی بساط پر قربانی کا مہرہ بنے گا؟ یہ سوال صرف ایران کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے، تمام مسلم ممالک کے لیے ہے۔
کیونکہ جب مسلم ممالک پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ مسلم ممالک کے پاس اپنی طاقتور فوج نہیں ہے۔ ہم نے لیبیا کا حال دیکھا، ہم نے عراق کا حال دیکھا، ہم نے باقی مسلم ممالک کا حال دیکھا۔ اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑا، لیکن کسی بھی عالمی طاقت یا کسی بھی روس جیسے بڑے ممالک نے ایران کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان آخری لمحات تک ابھی تک ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ سعودی عرب اندرونی طور پر ایران کے ساتھ تھا، باقی مسلم ممالک کے بھی ایران کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں مسلم ممالک ایران کے ساتھ تھے، لیکن کھل کر نہیں بول پا رہے تھے۔ وہ اس لیے کھل کر نہیں بول پا رہے تھے کہ مسلم ممالک جو بھی ہیں وہ امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں، وہ امریکہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ لیکن پاکستان واحد ایسا ملک تھا جس نے کھل کر ایران کی حمایت کی، سفارتی طور پر اور ہر طرح سے ایران کی حمایت کی۔ اسی لیے ایران کی آرمی چیف نے جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد پاکستان کی آرمی چیف کو فون کر کے یہ کہا، اظہار تشکر کیا، شکریہ ادا کیا، اور پاکستان آرمی، پاکستان حکومت اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ کیا پاکستان نے ایران کی واقعی میں مدد کی یا یہ صرف ایک محض قیاس آرائیاں ہیں؟ نہیں، یہ بالکل قیاس آرائیاں نہیں ہیں۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی مدد نہیں کرتا تو اس کا آرمی چیف، اس کی حکومت اس ملک کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ مسلم ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ غیر مسلم ملک جتنے بھی ہیں وہ ان کی حمایت کبھی بھی نہیں کریں گے، خاص طور پر تب جب وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ لڑ رہے ہوں، خاص طور پر تب جب وہ کسی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہوں، خاص طور پر تب جب وہ امریکہ کے مخالف کھڑے ہوں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔